نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک ہے جی ہمارا مفاعیل خمسہ۔ مفاعیل خمسہ سے مراد مفعول کی جمع مفاعیل ہے۔ یہ ٹاپک میں آپ کو جو ایڈوانس عربک لیکچر کے عربک گرامر کے کورس کے جو ٹاپکس ہیں ان میں سے لیکچر نمبر 15 میں بتا چکا کہ وسعت کے اعتبار سے اسماء کی دو اقسام ہیں، ایک نکرہ اور ایک معرفہ۔ معرفہ کی آگے ہم نے 7 اقسام اور جانی تھی۔ نکرہ کی اقسام میں سے یہ 8 اقسام میں نے وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔ ان 8 میں سے جو 5واں نمبر ہے جو اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول، اس میں مفعول کی آگے 5 اقسام ہیں۔ پھر کون کون سی؟ اس کو عربی گرامر میں مفاعیل خمسہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اس کو اکٹھا کیا ہے ایک جملے کی شکل میں تاکہ آپ کو چیز جو ہے وہ واضح ہو کر سمجھ آ جائے۔ کیسے جی؟ کاتب سعید، یہ تو فعل اور فاعل ہوا، فعل اور فاعل ہوا، یعنی کاتب فعل ماضی واحد مذکر غائب، سعید اس کا فاعل، ٹھیک ہے جی۔ تو آگے اس کے 5 مفاعیل کس طرح ایک جملے میں اکٹھے ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مفاعیل خمسہ میں سے ایک قسم ہے مفعول معہ۔ مفعول معہ جو ہے وہ اس مفعول کو کہتے ہیں جس کے پاس، جس کی رفاقت میں، مع لفظ معنی سمجھتے ہیں آپ، جس کے قریب، جس کے ساتھ فاعل اپنا فعل سر انجام دے۔ تو شرط اس میں یہ ہے کہ فاعل یہ فعل تو کر سکتا ہے لیکن مفعول معہ میں وہ فعل کرنے کی سکت نہ ہو، طاقت نہ ہو، وہ ایسا نہ کر سکتا ہو، یہ شرط ہے، تب وہ مفعول معہ بنے گا۔ ایک کنڈیشن میں نے مفعول معہ کی بتا دی آپ کو کہ مفعول معہ جس فاعل کے ساتھ آتا ہے اس کی شرط یہ ہے کہ فاعل تو وہ فعل سر انجام کر سکتا ہو لیکن مفعول معہ وہ فعل سر انجام نہ کر سکتا ہو۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کاتب سعید و زید۔ اگر کاتب سعید و زید کہیں تو پھر تو یہ واو عاطفہ ہو گئی کہ سعید اور زید نے لکھا۔ اچھا، یا کاتبا سعید و زید، سعید اور زید دونوں نے لکھا، جو بھی جملہ بنے۔ لیکن اگر ہم سعید و زیدن بھی کر دیں تو تب بھی یہاں پہ زیدن جو ہے وہ مفعول معہ نہیں بنے گا۔ یہ نقطے کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ کیسے جی؟ کہ جملے کے اعتبار سے ہم لکھیں کاتب سعید و زیدن، تو زیدن مفعول معہ ہے، منصوب ہوتا ہے، تو منصوب بنا دیا ہم نے، واو معیہ ساتھ میں لے آئے تو جملہ ترجمہ یہ ہونا چاہیے سعید نے اس حالت میں لکھا کہ زید بھی اس کے ساتھ موجود تھا، زید کے ساتھ مل کر بیٹھ کر لکھا اس نے۔ غلط ہے جملہ۔ مفعول معہ کے لیے شرط یہ ہے کہ جس فعل کو فاعل سر انجام دے رہا ہے مفعول معہ میں اس فعل کو کرنے کی طاقت نہ ہو، تب وہ مفعول معہ بنے گا۔ تو سعید نے لکھا
کہ وہ سمندر پر موجود تھا، وہ سمندر کے ساتھ تھا، وہ سمندر کے دھانے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کیا لکھا؟ درسن۔ تو یہ کیا ہوا جی؟ یہ 5 میں نے لگائے ہیں اس لیے کہ پانچوں کے یہ 5 ہیں مفاعل، تو یہ مفعول بھی ہے، مفعول معہ اور مفعول بھی۔ سعید جب سمندر کے اوپر، سمندر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا تو اس نے یہ لکھا۔ بیٹھا ہوا تھا ترجمہ میں اس واو معیہ کے لکھ رہا ہوں، چاہے کھڑا ہو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ سمندر کے پاس تھا، چاہے کھڑا ہو کر اس نے لکھا ہو، وہ معنی اس میں بیٹھنے، کھڑا ہونے یا دوڑنے کا موجود نہیں ہے۔ تو اس نے درس لکھا، اپنا لیسن، تو یہ مفعول بھی بن گیا۔ آگے کتابتا جو ہے لفظ، وہ کیسے ہے جی؟ اس فعل کا مصدر اسی جملہ میں، اس فعل میں تاکید پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے یہ مفعول مطلق ہے۔ تو یہ کتابتاً کیا ہے؟ مفعول مطلق۔ یہ کیا ہے؟ مفعول بھی۔ اس فاعل کا یہ فعل اس کے اوپر صادر ہو رہا ہے، درس لکھنے کے اوپر۔ کیسے لکھ رہا ہے؟ بہت اچھے طریقے سے لکھ رہا ہے، کتابتاً، جیسے لکھنے کا حق ہے۔ آگے ہے جی، کیوں لکھ رہا ہے؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کو کہتے ہیں مفعول لہو، یا عربی کتب میں اس کو مفعول لاجلہ کے نام سے جانا جاتا ہے، مفعول لاجلہ۔ تو طلب للعلم، تو اس کو طلب علم کے لیے، علم کے حصول کے لیے سعید سمندر کے کنارے اپنا درس لکھا۔ سعید نے سمندر کے کنارے اپنا درس لکھا، جیسے درس لکھنے کا حق ہے حصول علم کے لیے۔ آگے ایک مفعول ہے 5واں، وہ ہے مفعول فیہ۔ مفعول فیہ کی آگے 2 اقسام آتی ہیں، مفعول لہو اور مفعول فیہ کی آگے 2 اقسام آتی ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ تو ظرف زمان بتا رہا ہے کہ یہ کس وقت اس نے لکھا؟ صباحاً، صبح کے وقت۔ تو یہ صباحاً منصوب۔ 5 مفاعیل ہیں جو منصوب ہیں، جن کو میں دائرہ لگانے لگا ہوں۔ یہ طالبن منصوب ہے، کتابتا منصوب ہے، درسن منصوب ہے، البحر منصوب ہے۔ تو یہ 5 جو منصوب اسماء ہیں، یہ ہیں مفاعیل 5، جن کو ایک جملے کی شکل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن کو صحیح طرح سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔